بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، یعنی بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جو اس سے گناہ ہوئے یہ نہ دیکھے کہ چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے، ہر قسم کے گناہ خلوت میں ہوئے یا جلوت میں، ان گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور موت کا علم جو ہے اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کب موت نے آنا ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو پھر انسان چاہے وہ سو رہا ہو، چل رہا ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، ملازمت پر ہو، بڑے عہدے پر فائز ہو، گاڑی میں ہو، کہیں بھی ہو، تو فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ فرمایا کہ جب موت کی گھڑی آتی ہے، انسان کے قدم نہ آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے کو جاتے ہیں۔ تو موت کا تو پتہ نہیں ہے، موت آ گئی تو پھر یہ کہاں دوبارہ تو لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ انسان کہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حسرتوں کا تذکرہ کیا ہے متعدد مقام پر۔ یہی انسان کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے تو میں نیکیاں کروں گا جو پہلے میں نیکیاں نہیں کر سکا، توبہ کروں گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ تو اب ایسا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کی وجہ سے انسان کا تزکیہ باطن ہو چکا ہوتا ہے، شیطان جکڑ دیا گیا، قید کر دیا، کیونکہ شیطان یہ جو انسان کو برائی اور گناہی کی دعوت دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ وہ مغفرت بخشش کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء۔ شیطان جو ہے وہ تو برائی کی، گناہ کی دعوت دیتا ہے، تنگ دستی کی دعوت دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ مغفرت و بخشش کی دعوت دیتا ہے۔ تو شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ قید ہو گیا ہے۔ اب تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ چل پڑا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، آسمان کے دروازے کھل گئے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے۔ اب اللہ کی طرف رجوع کرنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ ایک ہجوم ہے، سارے لوگ بھاگ کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور روزہ رکھا ہوا ہے جو تقوی کا باعث ہے، روزہ رکھنے والا متقی ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہے، اور پھر نماز کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے۔ گناہ کی معافی مانگنے کی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، گناہ دھل جائیں گے۔ جیسے کپڑے جو ہے میلے کچیلے ہو جائیں، موقع مل جائے کپڑوں کو دھونے کا تو فوری طور پر جو ہے دھو لیں، ہو سکتا ہے بعد میں موقع نہ ملے کہ مصروفیت ہو جائے، تو آپ جو ہے کپڑے دھوئیں، میل کچیل ختم کریں، جسم کو پاک کریں، کپڑوں کو پاک کریں، صاف ستھرے بنیں، اپنے معاشرے میں جو ہے وہ چلنا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو گناہوں کی میل کچیل نہ ہو، ایک صاف ستھرے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور کسی قسم کی ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا، جیسا کہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 53 ہے، 24ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں اپنے غلاموں کو، میری مخلوق کو آپ فرما دیں، میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، واضح یہ ظلم ہے، اللہ نے عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے حق کو بجا لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن ہم پتہ نہیں کہاں مست ہو گئے، گناہوں میں، جھوٹ میں، غیبت میں، چوری میں، ڈاکے میں، اسی طرح جو ہے نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، بہت سارے گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو یہ اپنی جانوں پر ظلم یہ ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں مار پیٹ کر رہا ہے، گالی گلوچ دے رہا ہے تو یہ ظلم ہے، یا ہمارے پاس مال کی کمی ہے، غربت ہے تو یہ ظلم ہے۔ ایسا نہیں ہے، ظلم کے مین وسائل یہ ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد سے جو ہے وہ ہٹ جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کسی وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کہیں بھی نہ جائے، وہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ شرط ہے کہ پکی توبہ کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس اب توبہ پھر اسی طرح گناہوں کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، تو ایسا نہیں، سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کی شان یہی ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں پر کرم بھی فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ، یہ آیت کریمہ آ گئی نا، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ کی توبہ سے مایوس ہو جائے، توبہ نہ کرے اس وجہ سے کہ میری توبہ تو قبول نہیں ہوگی، میرے تو گناہ اتنا ہے، مایوس ہو جائے، تو فرمایا فقد جحد کتاب اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اللہ نے قرآن میں جب کہہ دیا ہے تو گویا کہ اب بھی کوئی شخص مایوس ہو رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا اور یہ عقیدہ نہیں رکھ رہا کہ میں توبہ کروں گا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا، تو گویا کہ وہ اللہ کے قرآن کا، اللہ کی آیت کا منکر ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا انکار وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ لہذا جب یہ آیت کریمہ آ گئی، اللہ نے تسلی دے دی، تو بس نہیں دیکھنا کتنے پہاڑ کے برابر، پہاڑ سے بھی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، ریت کے ذرات سے بڑھ کر کے کیوں نہ ہو، سمندر کے قطرات سے بڑھ کر کے گناہ کیوں نہ ہو، اتنے گناہ بھی نہ ہو، اتنے گناہ بھی کیوں نہ ہو جو زمین و آسمان کے درمیان خلا کو فر کر دیں، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ بکثرت احادیث ہیں، بکثرت آیات ہیں جس میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ اور بڑی مزیدار بات ہے جو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھائی کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یعنی حالانکہ نافرمانی بندہ کر رہا ہے، اللہ احسانات کر رہا ہے، انعامات دے رہا ہے، بندہ نافرمانی کر رہا ہے، نافرمانی کیے جا رہے، نمازیں چھوڑی جا رہا ہے، اللہ کے احکام کو ترک کر رہا ہے، ایسے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ برابر انعامات دیے جا رہے ہیں، اللہ احسانات میں کوئی کمی نہیں لا رہا، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرا بندہ تو اتنی زندگی 60-70 سال وہ گناہ کرتا رہا، اب اسے یاد آیا توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اب وہ سوری کر رہا ہے، پہلے کیا کرتا رہا۔ اللہ پھر بھی وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اور خوشی کی مثال کیسے دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ فرمایا کہ جیسے ایک شخص ہے گھر سے باہر نکلتا ہے، مسافر بنتا ہے اور اپنی سواری پر کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر کے نکلتا ہے، جسے ہم زاد راہ کہتے ہیں، اونٹنی ہے، گھوڑا ہے، کوئی بھی سواری ہے، تو وہ چلتے چلتے کہیں تھک جاتا ہے تو ایک جگہ پر وہ ٹھہرتا ہے، ایک منزل پر، ایک مقام پر، تاکہ کوئی دیر کے لیے آرام کرے، آرام کرنا چاہتا ہے۔ اب وہاں اس کی سواری بھی موجود ہے جس کے اوپر کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ کسی درخت کے سائے میں سر رکھتا ہے، سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ سواری ہے، سواری بھی جب نہیں ہوگی تو ساز سامان بھی اسی کے اوپر رکھا ہوا تھا، وہ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا ہے۔ اب گرمی ہے، انتہا درجے کی گرمی ہے، اس سے بھوک اور پیاس ستاتی ہے، دن بھر تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، گرمی ہے، اور پھر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہاں پر میری سواری چلی گئی، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کہیں وہ نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اور موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ واپس اسی جگہ پر آتا ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے، سو جاتا ہے، جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے، تو کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی اتنی انتہا درجے کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ سامنے آ گیا۔ تو فرمایا جس طرح وہ شخص خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے اپنے اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ بڑی برکات ملتی ہے، توبہ کی سے بڑی برکات ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کا بھی ایک بوجھ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے جو ہے انسان پر بوجھ تو ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کو اپنی تکلیف دی ہے تو آپ سہمے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، یار کہیں جو ہے مجھ سے وہ ناراض ہو گیا ہے، یا میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں شخص آ جائے گا قرض لینے کے لیے تو میں کیا کروں گا، اسی فکر میں رہتے ہیں۔ جب آپ قرض اتار دیتے ہیں یا کسی کو کوئی ناراض کیا اسے خوش کر لیتے ہیں تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، بھی ٹھیک ہے اب وہ مجھ سے مطمئن ہو گیا، راضی ہو گیا، اب وہی پہلے والے جو ہے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، یارانہ ہے، جو قرض تھا قرض بھی اتر گیا، تو آپ کے اوپر جو ایک بوجھ تھا نا وہ بوجھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ضمیر کہیں زندہ ہے، گناہ کرتے وقت جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے احساس ہوتا ہے اور ضمیر کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا جاتا ہے، تو پھر جو ہے یہ احساس کہیں نہ کہیں رہتا ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، اور یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ اسی کا ہے، سر تا پاؤں جو بھی انعامات ہیں، لامحدود انعامات ہیں، ایک سے بڑھ کر کے ایک نعمت ہے، یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ میں بول رہا ہوں تو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سن رہا ہوں سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، دیکھ رہا ہوں دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ اس عظیم شان رب محسن کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ندامت و شرمندگی رہتی ہے۔ تو آپ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اتر جائے گا۔ اور ویسے ہی گناہ کے برے اثرات ہوتے ہیں، دل جو ہے انسان کا زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل جو ہے اس پر جو ہے مہر لگ جاتی ہے، پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی، نہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ مخلوق خدا کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی اچھا تعلق ہوتا ہے، مخلوق خدا کو بھی ستاتا ہے۔ یعنی اتنا جو ہے وہ تکبر پر اتر آتا ہے، جیسے فرعون تھا جب اس نے اللہ کا انکار کیا تو پھر جو ہے مظالم ڈھاتا چلا گیا، مظالم ڈھاتا چلا گیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کرتا چلا جاتا، عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے مظالم کی جو ہے اس کی جو ہے ایک بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہی ہے کہ جب دل زنگ آلود ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا بھی رہے ہیں، اسے نصیحت بھی کر رہے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہے، یہ دونوں جو ہے بھائی جو ہے اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اسی کی بات، لیکن وہ تکبر پر اترا ہوا ہے۔ لیکن الغرض بتانا یہ ہے کہ ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی انکساری بھی آتی ہے، انسان جھکا رہتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں کوئی خالق تھوڑا ہوں کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے اور مجھ سے حساب و کتاب بھی ہوگا، تو میں کیوں ایسے جو ہے وہ گناہ کیے جا رہا ہوں، مخلوق کے خدا کو ستا رہا ہوں، تکلیفیں دے رہا ہوں، کہ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، میرے لیے بھی قبر جو ہے تیار ہوگی جیسا کہ باقی لوگوں نے چلے جانا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ عاجزی و انکساری آتی ہے، اور ویسے ہی روزہ یہی چیز سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، کیونکہ روزے سے جو ہے انسان کی خواہشات دم توڑ جاتی ہیں، کیونکہ کھانے پینے سے جو ہے انسان کے اندر تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، تو روزہ جو ہے وہ خواہشات کو توڑتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوان کو حکم دیا کہ شادی کرو، فرمایا کہ جو ہے اس سے جو ہے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، گناہ سے انسان بچتا ہے، فرمایا اگر شادی نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو، اس سے جو ہے خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے، خواہشات کنٹرول میں رہتی ہے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے پتہ بھی ہے ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، عمر بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، بیماریاں بھی لگ چکی ہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ توبہ نہیں کرتے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے توبہ کر لی تو لوگ کیا کہیں گے کہ اب جو ہے یہ اسے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو بڑا جو ہے وہ بڑا آدمی تھا، اب جو ہے وہ اسے جو ہے وہ نیک بن گیا ہے، نمازی بن گیا ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنے لگ گیا ہے، عاجزی آ گئی ہے۔ اتنے عرصے جو ہے 70 سال جو ہے وہ تو تکبر کرتا رہا، لوگوں پر مظالم ڈھاتا رہا، اب اسے نیکی یاد آ گئی، اب اسے جو احساس ہوا کہ میں داڑھی بھی رکھ لوں، میں نمازیں بھی شروع کروں اور مخلوق کے خدا کے ساتھ بھی جڑا رہوں، تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جو ہے توبہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جب کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اتخشون الناس فاللہ حق ان تخشوا، لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگوں کی فکر ہے، تم پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرو، وہی زیادہ حقدار ہے۔ لیکن وہی پھر جو ہے وہ جو تکبر ہے، وہ جو شیطانی فطرت ہے، کیونکہ تکبر کرنا جو ہے یہ شیطان کی عادت ہے،